واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين۔ جماعت المبارک کے
اس عظیم الشان اجتماع میں پانچ بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے نیکی کے تعلق کے حوالے سے ہم نے سمجھنی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے اندر مجھے اور آپ کو نیکی کی سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ دنیا کا جو بھی کام ہے وہ ایک سوچ سے شروع ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہے یا وہ برا کام۔ اگر انسان کی سوچ غلط راہوں پہ چل پڑے تو ایسی غلط راہوں پہ چل پڑتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ انبیاء کو بھی شہید کرنے سے باز نہیں آتا ہے۔ ایک عورت ناراض تھی اپنے خاوند سے اور پریشانی میں اسے کہتی ہے میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی۔ یاد رکھیے، جب تک آپ زبان سے کسی لفظ کو بولتے ہیں اس سے پہلے آپ 20 دفعہ وہ سوچ چکے ہوتے ہیں۔ دل ہی دل میں آپ نے سوچا ہوتا ہے کئی بار، پھر آپ کی زبان پہ آتا ہے۔ وہ حالات سے نامعلوم کس قدر تنگ ہوگی۔ اس نے ایک دفعہ ایسے کہا، اس نے کوئی پرواہ نہ کی، پھر اس نے کہا، اس نے کوئی پرواہ نہ کی، پھر اس نے کہا، اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ چھوٹی سی بات پہ ایک دن جھگڑا ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر ڈال۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہی گلی میں شور اٹھتا ہے کہ یہ اوپر کی منزل سے کسی عورت نے چھلانگ لگاتی ہے۔ سوچ اچھی ہو یا بری، انسان کی زندگی پہ اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور خصوصاً جب انسان نیکی کی سوچ سوچتا ہے، دنیا کی کوئی ایسی کارپوریشن، کوئی ایسی فرم، کوئی ایسی کمپنی، کوئی ایسا ادارہ نہیں جو کسی سے یہ کہے کہ میں تمہیں سوچنے پر بھی تنخواہ دوں گا۔ اور اللہ اتنا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے میں تمہیں نیکی کے بارے میں سوچنے پر بھی اجر دیتا ہوں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک رخ پہ جا رہا ہے، تم نیکیوں کے رخ پہ دوڑ لگاؤ۔ جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اپنے سامنے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ یہ آیت تو آپ نے دلوں میں بٹھا کے اور سینوں پہ اچھی طرح سے نقش کر کے جانی۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. نیکی سوچنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان اللہ کتب الحسنات والسیئات فإذا هم العبد بحسنة كتبت له بها حسنة كاملة. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ برائیاں ہیں. جب بھی کوئی بندہ نیکی کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں کہ اس نے پوری نیکی کر لی ہے. اور اگر وہ واقعتاً کر بھی لے کتبت له 10 حسنات تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں 10 نیکیاں لکھ دو. اگر اس میں اور زیادہ اخلاص ہے الى 700 ضعف اللہ کہتے ہیں 700 نیکیاں لکھ دو. اگر اس میں اور زیادہ اخلاص ہے تو اللہ کہتے ہیں الى اضعاف کثیرہ اتنی زیادہ ضربیں دے دے کے لکھ دو. بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں میں نے اتنا ثواب دینا ہے کہ تم حساب کر ہی نہیں سکتے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، ان کو سوچنے میں دوڑ لگا. مثال کے طور پہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا اور آپ نے اپنے ضمیر میں جھانک کے خود اپنے آپ کو ہی جواب دینا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں آپ نے دنیا کے بہت سارے کام سوچے ہوں گے. آپ نے سوچا ہوگا میں فلاں جگہ رہائش بناؤں گا. آپ نے سوچا ہوگا میں فلاں بزنس میں انویسٹمنٹ کروں گا. آپ نے سوچا ہوگا میں فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گا. آپ نے سوچا ہوگا میں فلاں کالج میں داخلہ لوں گا. آپ نے سوچا ہوگا ایم اے کر لیا ہے ایم فل کی ڈگری لوں گا, پی ایچ ڈی کی ڈگری لوں گا. آپ نے سوچا ہوگا فلاں جگہ پہ میں اپنی بیٹی کا فرض ادا کروں گا. آپ نے سوچا ہوگا فلاں جگہ میں اپنے بیٹے کے لیے بات چلاؤں گا. آپ نے بہت ساری سوچیں سوچی ہوگی. سوال یہ ہے گزشتہ ایک ہفتے میں کیا میں نے اور آپ نے یہ بھی سوچا کہ یا اللہ میں تیرے لیے یہ کام کروں گا؟ میں تیرے قرآن کے لیے یہ کام کروں گا, میں تیرے دین کے لیے یہ کام کروں گا, میں تیرے پیغمبر کے لیے یہ کام کروں گا, معاشرے کی خدمت کے لیے یہ کام کروں گا, والدین اور صلہ رحمی کے حوالے سے میں یہ کام کروں گا. فلاں لوگ آپس میں ان کے مقدمے چل رہے ہیں, جھگڑتے ہیں, لڑے ہوئے ہیں, میں ان کی صلح کروانے کے لیے کام کروں گا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ
اللہ علی کل شیء قدیر۔ اچھی اور بری سوچ سے کتنا فرق پڑتا ہے، پوری زندگی بدل جاتی ہے، معمولات بدل جاتے ہیں، تعلقات بدل جاتے ہیں، معاملات بدل جاتے ہیں، زندگی کی روٹین ہی بدل جاتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں ارشاد فرماتے ہیں، انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کا وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا وعلما، جس کو اللہ نے مال بھی دیا، اسے اللہ نے علم بھی دیا۔ دوسری قسم کا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اسے علم نہیں دیا۔ اور تیسری قسم کا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا اور مال نہیں دیا۔ اور چوتھی قسم کا وہ شخص جس کو اللہ نے علم بھی نہیں دیا، مال بھی نہیں دیا۔ غور سے سننا، پیغمبر کی حدیث ہے، سوچ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا، علم بھی دیا، اسے پتا ہے مال لگانا کہاں ہے، یعرف اللہ فیہ حقا، اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہے، یصل الرحمہ، رشتہ داروں پہ خرچ بھی کرتا ہے، نیکی کی راہوں پہ لگاتا بھی ہے۔ کبھی وہ کوئی مسجد کھڑی کر رہے، کبھی ادارہ کھڑا کر رہے، کبھی ہسپتال بنا رہے، یتیموں کی کفالت کر رہے، بیواؤں کا سہارا بن رہے، کمزوروں مسکینوں فقیروں کے کام آ رہے، اللہ کی مخلوق کو کھلا رہے۔ اللہ نے اس کو مال بھی دیا، اور مال لگانا کیسے ہے یہ علم بھی دیا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا، علم نہیں دیا، وہ بے حیائی پہ لگا رہے، فحاشی پہ لگا رہے، تکبر پہ لگا رہے، ایگو پہ لگا رہے، اپنی انا پہ لگا رہے، برے کاموں پہ لگا رہے، عللوں تللوں پہ لگا رہے، دنیا کی عیاشیوں پہ لگا رہے، صرف سیر سپاٹے پہ لگا رہے، اور اپنے مال کو ضائع اور برباد کیے جا رہا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا، جس کو اللہ نے مال اور علم دونوں چیزیں دی، وہ سب سے افضل انسان ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا، علم دیا، یہ سب سے افبس اور خبیث انسان ہے۔ اب باقی 2 سوچ رہے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جس کے پاس علم تو ہے، مال نہیں ہے، وہ یہ سوچ رہے یا اللہ میرے پاس بھی مال ہوتا، میں تیری راہوں میں لگاتا، میرے پاس کوئی زمین کا ٹکڑا ہوتا، میں تیری راہوں میں وقف کرتا، میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، میں اسے حافظ و عالم بناتا، میری بھی کوئی بیٹی ہوتی، میں اسے حافظہ عالمہ تیرے دین کے لیے وقف کرتا، میرے پاس بھی یہ ہوتا، میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کام کرتا۔ سوچ کی بات ہو رہی ہے، نیکی کے ساتھ سب سے پہلا تعلق اچھی سوچیں سوچئے، میں نہیں کہتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، اس کے جذبے اور سوچ کی وجہ سے اللہ مال لگانے والے کے برابر ہی اس کو اجر دے دیتا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ دوسرا شخص جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو جیسے وہ فحاشی کر رہے، جیسے وہ بے حیائی کر رہے، جیسے وہ عیاشی کر رہے، جیسے وہ مزے اڑا رہے، جیسے وہ دولت کو ضائع کر رہے، جیسے وہ اپنی شادی کے اوپر ناچ بھنگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا گند
مچا رہا ہے، میرے پاس دولت ہو تو میں بھی ایسے کروں گا، میں بھی اس طرح سے کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جامع ترمذی میں ارشاد فرماتے ہیں فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ، اس کی بری سوچ کی وجہ سے اللہ اس کو گناہ میں اس کے برابر کر دے۔ تو یہ سوچ سے ایک فرق پڑتا ہے آپ کی زندگی میں، اور اتنا گہرا فرق پڑتا ہے۔ نیکی کے ساتھ سب سے پہلا تعلق سوچ کا ہے، اور میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ضرور سوچیں، اللہ کے مقرر کردہ اس عظیم الشان جمعہ کے اجتماع میں آ کے سوچے تو صحیح کہ کیا آپ نے کبھی نیکی کے پلان بنائے، نیکی کے منصوبے بنائے، خیر کی سوچیں سوچی؟ امام جعفر رحمہ اللہ تعالی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جنتی ہمیشہ جنت میں کیوں رہیں گے، جہنمی ہمیشہ جہنم میں کیوں رہیں گے؟ جنتیوں کا صلہ اتنا تو نہیں بنتا، 60 سال کی زندگی میں وہ کتنی نیکیاں کر سکتا ہے، اور صلے میں اس کو ہمیشہ کی جنت ملی ہے، اور جو گناہگار ہے اس نے 60 سال میں کتنے گناہ کر لیے ہوں گے، لیکن صلے میں اس کو پوری زندگی کے لیے ابدی اور دائمی طور پہ جہنم میں پھینک دیا گیا ہے۔ انسان سوچتا تو ہے کہ یہ فرق کیوں ہے کہ اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جنت دے دی، اسے ہمیشہ کے لیے جہنم دے دی۔ امام جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا فرق بھی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیک عمل کرنے والا اللہ سے کہتا ہوتا تھا کہ اللہ جب تک تو زندہ رکھے گا تیری شریعت پہ عمل کر کے جیوں گا، اور وہ جہنمی یہ سوچتا رہتا تھا جب تک رہوں گا تیرا باغی بن کے رہوں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادة بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشہ۔ آج فلسطین میں بچے ذبح ہو رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہی ہیں، مسلمان کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اقوام عالم گنگی شیطان بنی ہوئی ہیں، UN بدماش امریکہ کی ایک خریدی ہوئی لوڈی اور گھر کی ملازمہ اور نوکر بنی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے حکمران بزدلی کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں۔ کوئی ہے جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، وہ سادہ سی ایک پیپسی کا بائیکاٹ نہیں کر پا رہا، اس کے لیے تڑپتی لاشوں کو دیکھ کر بھی میکڈونلڈ کا ایک برگر چھوڑنا مشکل ہے۔ اس کے لیے سوچ اتنی گری ہوئی ہے کہ بچوں کی تڑپتی لاشیں دیکھ کر بھی اور یہ دیکھ کر بھی کہ اسرائیل کی بین الاقوامی یہ کمپنیاں ہماری ہی کمائیوں سے اسلحہ خرید کر ہمارے ہی مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہی ہیں، تو اس کے لیے اپنی چند روزہ عیاشی کو چند دن کے لیے بائیکاٹ مشکل لگ رہا ہے۔ یہ صرف سوچ کا معاملہ ہے۔ اور ایک نوجوان راتوں کو رو رہے اور وہ یوں جیسے قید میں ہو اور بھاگنا چاہتا ہو، لیکن اس سے راستہ سجائی نہیں دیتا۔ ویزے کی پابندیاں ہیں، راستے میں رکاوٹیں مشکلیں ہیں،
اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ دل ہی دل کے اندر سوچتا ہے اللہ اگر راستے کھلے ہوں میں تیری راہوں میں اپنے جسم کو جا کے نچھاور کر دوں۔ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے، جو سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگتا ہے وہ اپنے گھر کے بستر پر بھی مر جائے اللہ اسے شہیدوں والا مقام عنایت کر دیتا۔ سوچ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے انسان کی زندگی میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ ایمان والو، برے کو مانا، بری سوچوں سے بچاؤ۔ بعض بری سوچیں ایسی ہوتی ہیں ہر سوچ پہ اللہ نے پکڑتا، لیکن بعض بری سوچیں ایسی ہوتی ہیں وہ اتنی پکی ہوتی ہیں کہ وہ بس جیسے اس نے کام شروع ہی کر دیا ہے۔ بعض سوچوں کے اوپر اللہ کے قرآن نے کہا گناہ بھی ہوتا ہے۔ آپ بری سوچ سوچتے ہیں یہ ایسے کرتا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ جاسوسی کرتے ہیں، ٹو میں لگ جاتے ہیں، اچھا یہ کیا کرتا ہے، اس کی پرائیویسی کو، پرائیویٹ زندگی کے اندر جھانکتے ہیں، تاکتے رہتے ہیں، پھر بھی آپ کو موقع نہیں ملتا، پھر آپ غیبت پہ لگ جاتے ہیں، وہ نہیں بھی کر رہا تو آپ چغلیوں پہ لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ترتیب سے 3 گناہوں کا بیان کیا۔ بری سوچیں نہ سوچو، بری سوچیں نہیں سوچو گے تو جاسوسی بھی نہیں کرو گے، بری سوچیں سوچو گے تو پھر ٹو میں لگ جاؤ گے، جاسوسی کرو گے، جاسوسی کرنے کے باوجود کچھ نہیں ملے گا تو پھر تم غیبت پہ لگ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے کہا بری سوچیں نہ سوچو، بری سوچیں گناہ ہوتی ہیں۔ بعض بری سوچیں تو شرک ہو جاتی ہیں۔ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں جب تک فلاں کا واسطہ نہ دے۔ آج ہمارے گھر کی منڈیر پہ فلاں جانور بیٹھا تھا، پتہ نہیں یہ کیسا دن گزرے گا۔ آج فلاں شخص سے ملاقات ہوئی تھی، آج تو سارا دن نحوست میں گزرے گا، دن ہی خراب ہو جائے گا۔ آج صبح صبح دکان کھولی تھی اور فلاں بندے سے ٹکر ہوئی تھی، وہ آ کے متھے لگا تھا اور پتہ نہیں سارا دن اب تو میری دکان ہی بند رہے گی، کسی نے آنا ہی نہیں۔ بڑا منحوس شخص ہے وہ۔ ائمہ نے ایک بڑا لطیفہ لکھا ہے، سمجھانے کے لیے عجیب بات لکھی ہے۔ ایک بیچارہ معذور انسان راستے میں جا رہا ہے، بادشاہ سامنے آتا ہے اور بادشاہ جب اس بیچارے معذور کو دیکھتا ہے، ٹانگوں سے معذور ہے اور بالکل بیچارہ معذور سا انسان ہے، وہ اسے پکڑتا ہے، اپنے کرندوں سے کہتا ہے اسے جیل میں ڈال دو۔ وہ اس سے پوچھتا ہے غریب انسان میرا قصور کیا ہے؟ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں، دربار جا رہا تھا اور صبح صبح تو ایک لنگڑا لولا اپاہج معذور مجھے ملا ہے، میں نے اس وجہ سے تجھے جیل میں ڈالا ہے کہ میرا سارا دن تو نے خراب کر دیا ہے۔ شام تک وہ جیل میں رہتا، شام کو کرندے اس کو نکالتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے جیل تو بھگت لی، ایک دن کی قید تو بھگت لی ہے، تو بادشاہ سلامت سے میری ایک ملاقات تو کروا۔ وہ اس سے ملاقات کرتا ہے، کہتے ہیں بادشاہ سلامت اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات پوچھو میرا کیا قصور تھا؟ ایک دن مجھے آپ نے قید میں رکھا۔ وہ کہتا ہے کہ صبح صبح تو میرے سامنے کیوں آیا تھا؟ میں بادشاہ تھا، میرا پورا دن نحوست میں گزرتا۔ میں پوچھا بادشاہ پھر کیسا دن گزرا؟ اس نے کہا صحیح گزرا، اچھا گزرا۔ بعض دفعہ جیل بھگت کے بندہ اور دلیر ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت جیل تو میں نے بھگت لی، اجازت ہو تو ایک اور سوال کر لو۔ آپ نے مجھے دیکھا اور صبح آپ کا پورا دن ٹھیک گزرا،
میں نے صبح صبح آپ کو دیکھا اور میرا پورا دن قید میں گزرا، منحوس میں ہوا کہ آپ؟ اس سوچیں نہیں سوچنی چاہیے. یہ جگہ بڑی منحوس ہے، یہ مکان بڑا منحوس ہے، یہ عورت بڑی منحوس ہے، یہ شخص بڑا منحوس ہے. نعوذ باللہ اتنی گندی سوچنے والوں نے تو نبیوں سے بھی نعوذ باللہ کہہ دیا کہ تم بڑی منحوس ہو. تو نبیوں نے جو ان کو جواب دیا تھا اس کا خلاصہ میں رکھتا ہوں، منحوس کوئی نہیں ہوتا، منحوس آپ کا عمل اور آپ کا کردار ہوتا ہے، کیریکٹر ہوتا ہے، انسان کا کردار ہوتا ہے. نحوست تمہارے عمل میں ہوتی ہے، تمہاری سوچوں میں ہوتی ہے، تمہارے رویوں میں ہوتی ہے، اور کسی چیز کے اندر نہیں آتی. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میں مانتا ہوں کہ جادو کی یہ حقیقت ہے، میں مانتا ہوں کہ جنات کی بھی حقیقت ہے، میں مانتا ہوں کہ جادو کا بھی اثر ہوتا ہے. مجھے تسلیم ہے کہ جنات بھی کچھ نہ کچھ انسان کی زندگی میں محدود حد تک عمل دخل کر سکتے ہیں، لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ آپ ہر چیز کو جادو سے جوڑ دیتے ہیں. دکان نہیں چل رہی، کسی نے جادو کر دیا ہے. رشتہ نہیں آ رہا، کسی نے جادو کر دیا ہے. فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، میرے پیچھے کسی نے جن لگا دیے ہیں. فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں. فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ وہ ہو گیا ہے. اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، صبح و شام کے اذکار کرنے چاہیے، حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد تینوں کل پڑھنے چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرنا چاہیے، اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھنا چاہیے، اور خواہ ہر وقت نہیں سوچنا چاہیے کہ بس جادو اور جن یوں لگے جیسے پوری دنیا چلتی ہی ان کے سر پہ ہے. سوچ اللہ کے بارے میں اچھی رکھیں، معاشرے کے بارے میں اچھی رکھیں، والدین کے بارے میں اچھی رکھیں. اور آج تو اس غلط سوچ نے انسان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. غلط سوچنے والے تو کچھ ایسے ظالم درندے بھی اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں کہ ان کے آپس میں اختلاف اس وجہ سے ہوئے کہ دنیا چاہتے تھے، آپس میں اختلاف کس وجہ سے ہوئے کہ وہ فلاں منصب اور عہدہ چاہتے تھے. جیسے خود ویسے ہی صحابہ کے بارے میں سوچ، جب انسان کی سوچ غلط ہو جاتی ہے تو اتنا غلط ہو جاتا ہے. پیغمبر کی بیوی عائشہ صدیقہ کائنات، صدیق کی بیٹی، جن کے شرم و حیا کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، جب ایک منافق نے اس کے بارے میں سوچ غلط کر لی تو ہماری ماں کے اوپر بھی تہمت. اور آج بھی آپ کے اس معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اللہ نے قرآن میں برات بھی نازل کر دی، وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ عائشہ جو ہے نعوذ باللہ اس نے پیغمبر کو وفات سے پہلے زہر دے دی تھی. سوچیں، ٹھیک کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی کسی اور سے نکاح کرتا ہے، حق مہر طے کر لیتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے دینا کوئی نہیں. طبرانی کی حدیث ہے، بعض ائمہ نے اسے حسن کہا، بعض نے ضعیف کہا، لیکن اگر واقعتاً اس کی سوچ بھی یہ ہے، اس کی نیت بھی یہ ہے کہ حق مہر لکھوا تو دیا ہے، میں نے دینا کوئی نہیں ہے، دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، لقی اللہ وهو زان، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ نے اسے بدکار اور زانی لکھا. ایک بندے نے قرض لیا، اس کی سوچ یہ واپس کوئی نہیں کرنا، کھا جاؤں گا.
اس کا ارادہ ہی ہے، واپس کرنا ہی نہیں ہے. اور جب بھی آپ مقروض ہوتے ہیں اور قرض چکایا نہیں جاتا تو اپنی نیت پہ غور کیا کریں، آپ کی نیت میں خرابی تو نہیں آئے گی. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ واپس کوئی نہیں کرنا، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جائے گا تو اللہ نے اسے چور لکھا. چور ہے، چور. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو آج کے خطبہ جمعہ کا پہلا پیغام یہ ہے، بری سوچوں سے جان چھڑا دیں. آج کی دنیا میں موٹیویشن کے نام سے بہت سارے ہمارے بھائی خیر کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، لیکن کمی یہ محسوس ہوتی ہے کہ بس ہر وقت فلاں انگریز نے یہ کہا، فلاں انگریز نے یہ لکھا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. پازیٹیو تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ، اچھی سوچ، بری سوچ، مثبت سوچ، منفی سوچ. ہمارے قرآن میں اس کے بارے میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے، حدیث میں اس کے بارے میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے، مجھے یقین اور میرا ایمان کامل ہے اگر 2-4 گھنٹے بھی اس پہ گفتگو کی جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی. ہم اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں کدھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو نیکی کے ساتھ پہلا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ اپنی سوچیں اعلیٰ بنائیں، عظیم بنائیں، محدود نہ بنائیں، چھوٹی نہ بنائیں. اللہ کے بارے میں یقین پیدا کریں، اللہ پہ توکل پیدا کریں. سوچنے کا ایک عظیم فائدہ یہ ہوگا، اللہ پہ آپ یقین کے ساتھ کچھ سوچیں گے، آپ جیسے سوچتے جائیں گے اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی کرتا جاؤں. جیسے آپ سوچتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسے ہی کرتے جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں تبصرہ کیا، الظانین باللہ ظن السوء. جو منافق لوگ ہیں وہ ہر وقت اللہ کے بارے میں بری سوچیں سوچتے رہتے ہیں. اللہ کو میں ہی نظر آیا تھا، میرے اوپر امتحان آنا تھا، میں نے ہی بیمار ہونا تھا، مجھے ہی چوٹ لگنی تھی، میرے ہی بچے کو یہ ہونا تھا، میری ہی بیٹی کو یہ ہونا تھا، میں ہی لکھا تھا آزمائش کے لیے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہونا تھا. اتنی غلط سوچ اللہ کی تقدیر کے بارے میں جب انسان سوچتا ہے تو اللہ بھی کہتا ہے جیسے تو نے سوچا ہے ویسے ہی ہو. اور اگر انسان یہ سوچتا ہے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اللہ میں اس پہ پورا اتروں گا، میں تیرے حکموں کو مانوں گا، اس حال میں بھی الحمدللہ، ہمت نہیں ہارتا ہے، عزیمت اختیار کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، ہمت ہار کے تھک ہار کے بیٹھ ہی جاتا ہے. کیا سوچ ان فلسطینیوں کی، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. ایک ایک بندے نے 10 لاشیں اٹھائی ہیں، میں نے ایک بھی شکوے کا لفظ ان کی زبان سے آج تک نہیں سنا. ایمان والی سوچ ہے، یقین والی سوچ ہے. پتھر پیٹ میں بندے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، حالات خطرے میں ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خندق کی کھدائی کر رہے ہیں. کھدائی بھی مشکل ہو رہی ہے اور آپ ایک پتھر پہ کودال لگاتے ہیں اور آپ کی سوچ اتنی اعلیٰ ہے، آپ فرماتے ہیں شام کے خزانے اور محل بھی اللہ نے مجھے دے دیے. غار پہ بسے ہوئے ہیں، دشمن تعاقب میں ہے، سر کی قیمت لگی ہوئی ہے اور دشمنوں کی آوازیں آ رہی ہیں. جناب صدیق گھبرائے ہوئے ہیں،
اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں صدیق پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو بندہ اپنے 5 بچوں کی گردن پہ چھری چلا دیتا ہے اس کا اصل مسئلہ معیشت کی تنگی ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے بچوں کو پکڑ کے نہر میں پھینک آتا ہے اس کا اصل مسئلہ کیا یہ ہوتا ہے کہ اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ جو بندہ پیٹرول چھڑک کے اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے کیا اس کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اخراجات نہیں ہے؟ جو شخص گن مار کے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، سویسائیڈ کر لیتا ہے اور قتل کر لیتا ہے، خودکشی کا مرتکب ہوتا ہے، کیا اس کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ موجود نہیں کھانے کو؟ نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے زیادہ غریب لوگ بھی جی رہے ہیں، اس سے زیادہ بچوں والے بھی جی رہے ہیں، اس سے زیادہ تنگ حال بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسئلہ صرف سوچ کا ہے، وہ سوچ کے بیٹھ گیا ہے میرے حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، میں تو کبھی بدل ہی نہیں سکتا ہوں، اور اس بری اور غلط سوچ کی وجہ سے اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس سے زیادہ بچوں والا زیادہ تنگ حالات میں اس لیے جی رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے آج نہیں تو کل حالات بدل ہی جائیں گے نا۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ آگے بڑھتے ہیں تو نیکی کے ساتھ پہلا تعلق سوچ کا ہے۔ جب تک سوچ ٹھیک نہیں ہوگی نیکی کی راہ نہیں ملے گی، جب تک سمت اور ڈائریکشن آپ ٹھیک نہیں کریں گے نیکی کی راہوں پہ آپ نہیں چل پائیں گے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو آپ نے نیکی کی سوچی ہے وہ اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس سوچ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، نیکی کے داعی بن جائیں، نیکی کے مبلغ بن جائیں، نیکی کی بات کرنے والے بن جائیں، نیکی کو پھیلانے والے بن جائیں، نیکی کو لکھنے والے بن جائیں، نیکی کی پوسٹنگ لگانے والے بن جائیں، نیکی کے میسج کرنے والے بن جائیں، خیر کو آگے بڑھانے والے بن جائیں، خیر کو پھیلانے والے بن جائیں۔ آپ کو اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ جو بندہ نیکی کی بات آگے پہنچاتا ہے وہ خود نیکی بعض دفعہ نہ بھی کر سکے، اس کے آگے پہنچانے سے 1000 بندہ بھی عمل کرے گا تو 1000 کے برابر پہنچانے والے کو اللہ اجر اپنے کھاتے سے دیتا رہے گا۔ اللہ سے سودے تو کریں، اللہ کو پرافٹ تو ایسے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم نے تو اللہ سے سودے کرنا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نیکی کی بات جناب صدیق کو بتائی تھی اور پھر اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے سب کی نیکیاں جمع ہو کر جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی رب کے آخری محبوب کو بھی ثواب ملتا ہی رہے گا، کیونکہ نیکی کی راہ پہ لگانے والے وہ تھے،
اور آپ نے یہ فیصلہ کیا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی، جو نیکی کی راہ پہ لگا دیتا ہے اللہ جتنا نیکی کرنے والے کو اجر دیتا ہے نیکی کی راہ پہ لگانے والے کو اتنا ہی اجر دیتے۔ کوئی حرج نہیں اگر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دوں، بات مزید کلیئر ہو جائے گی۔ 2 مثالیں رکھتا ہوں۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ حدیث پڑھا دے اور پڑھاتے پڑھاتے کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کوئی ایسا شخص اٹھے اللہ کے پیغمبر کی جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ ایک کتاب میں اکٹھی کر دے۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ جب یہ سوچ آگے دے رہے تھے، جب یہ بات آگے پہنچا رہے تھے، جب یہ خیر کی بات شیئر کر رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا اثر کتنا گہرا ہونا ہے۔ انہی کی مجلس میں 15 سال 16 سال کا ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس سوچ کو پک کیا، اس سوچ کو حاصل کیا، اس سوچ کو لے کے اس نوجوان نے بخارا کا سفر کیا، سمرقند کا سفر کیا، رئی کا سفر کیا، دنیا کے کئی برے اعظموں کا سفر کیا، حجاز کا سفر کیا، مکہ اور مدینہ کا سفر کیا، اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں جمع کر دی استاد کے توجہ دلانے پہ، اور جمع کر کے اپنے استاد کے سامنے پیش کر دی، وقت کے محدثین کے سامنے پیش کر دی۔ اس جمع کردہ کتاب کو آج صحیح بخاری کہا جاتا۔ جتنا اجر امام بخاری کو ملا اتنا ہی اجر امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہویہ کو ملا تھا نا، کیونکہ انہوں نے نیکی کی راہ پہ لگایا تھا، نیکی کے راستے پہ لگایا تھا۔ اس لیے نیکی کے کام اور ایک دوسرے سے شیئر بھی کرنے چاہیے، نیکی کے دائی بن جانا چاہیے۔ میں خصوصاً اپنے نوجوان بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کی یہ ٹولز، ان کو صرف ریفریشمنٹ، تفریح اور انجوائمنٹ کے ذرائع نہ سمجھیں۔ یہ شیطان کے پاس ایک میدان جنگ ہے، شیطان نے اپنے کرندے اس میدان جنگ میں بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ اتارے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس میدان میں ایمانداری، اخلاص اور نیکی کو پھیلانے کے لیے اترنا ہوگا۔ صرف اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے عرب دنیا کے اندر 20,000 کے قریب نوجوان چند مہینوں میں بے ایمان ہو چکے ہیں۔ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ اگر آپ نے اپنی فیس بک کی آئی ڈی کے اوپر ایک غلط بات لکھ دی ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی اس ایک پوسٹ کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ 2 خاندانوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو ایک پوسٹ سمجھتے ہیں، آپ کے لیے بس وہ ایک فیک آئی ڈی ہے۔ بنا لو جتنی جھوٹی آئی ڈیز بنانا چاہتے ہو، وہ اللہ جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے وہ تمہاری انگلیوں کی حرکتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ چپکے چپکے کچھ کرو یا اونچی آواز سے کرو، یہ یاد رکھنا کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ خصوصاً الیکشن کے سال وہ غلاظت، وہ گالیاں، وہ افواہات، وہ طعن و تشنیع، وہ الزامات، وہ بہتان لگائے جاتے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ اس بندے کا بھی اللہ پہ ایمان ہے اور مرنے پہ ایمان ہے اور حساب کتاب پہ ایمان ہے، اور وہ بھی کسی کی خاطر
ووٹ کسی کو ملیں گے، سیٹ کسی کو ملے گی، آخرت آپ اپنے برباد کر جائیں گے، گالیاں دے کے، جھوٹ لکھ کے، اتہامات لگا کے، الزام تراشیاں کر کے، اور تو اور لوگ اتنے گر جاتے ہیں کہ گھر کی عزتوں کو بھی معاف نہیں کرتے، گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ میں پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ فیس بک کے اوپر اگر ایک شخص غلط پوسٹ لگاتا ہے اور 1 ارب لوگوں تک، 1 ملین لوگوں تک، 10 لاکھ لوگوں تک یا 10 ملین تک وہ پہنچتی ہے اس کی غلط لگائی ہوئی چیز، تو 10 لاکھ لوگوں کے گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے، کیونکہ اس گناہ کو شروع اس نے کیا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نیکی کے ساتھ تیسرا تعلق یہ ہونا چاہیے۔ پہلا تعلق میں نے عرض کیا، سوچ بدلیں، نیکیوں والی سوچ پیدا کریں، خیر والی سوچ پیدا کریں۔ دوسرا تعلق میں نے عرض کیا، نیکی پھیلانے والے بنیں، نیکی پہنچانے والے بنیں، نیکی کے دائی بنیں، علماء پہ سب کچھ نہ چھوڑیں۔ میں اللہ کے اس دیے ہوئے ذمہ دارانہ منصب پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ علماء آج کے اس میدان جنگ میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، نوجوانوں کو ساتھ شامل ہونا ہوگا، ٹیمیں بنانی ہوں گی، ٹیم ورک کرنا ہوگا، میدانوں میں اترنا ہوگا، اور خصوصاً آج کی جو آئیڈیالوجیکل وار ہے، نظریاتی جنگ ہے، جو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر لڑی جا رہی ہے، ہمیں اس کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا اور اس سے معمولی بھی سمجھنا ہوگا اور خیر کی بات کو آگے پھیلانا ہوگا۔ تیسری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، 5 باتیں ہم مکمل نہیں کر پائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر سوچ تک نہ رہیں اور آگے پہنچانے تک نہ رہیں، جس نیکی کا اللہ نے موقع دیا ہے اسے فوری کر لیں، جلدی کر لیں، اور یہ سمجھ کے کریں کہ شاید یہ زندگی کی آخری نیکی ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ نہ کہیں بوڑھا ہو کے کر لوں گا، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے ممکن ہے آپ کے اندر نیکی کی طاقت نہ رہے۔ یہ نہ کہیں کل کر لوں گا، ممکن ہے وہ کل آئے ہی نہ۔ یہ نہ کہیں اگلے سال کر لوں گا، ممکن ہے اگلے سال آپ کی صحت ساتھ نہ دے، کوئی بیماری حملہ کر لے۔ یہ نہ کہیں بہت وقت پڑا ہے کر ہی لوں گا، ممکن ہے کرنے کا موقع نہ ملے، ممکن ہے حالات بدل جائیں، ممکن ہے بیماری آ جائے، ممکن ہے حالات کی ایسی کایا پلٹے کہ دنیا کا ماحول اور نقشہ ہی تبدیل ہو جائے اور آپ پھر کفے افسوس ملتے ہی رہ جائیں، کاش میں وہ نیکی کر لیتا۔ جس نیکی کا موقع ہے جلدی کر لیں، اور اتنی جلدی کریں جیسے صحابہ کو شوق ہوتا تھا۔ میدان جہاد ہے، آپ فرماتے آؤ جنت تمہیں بلاتی ہے۔ عمیر بن الحمام کہتے جنت؟ ہاں جنت، وہ جنت جس کی چوڑائی میں زمین آسمان سمٹ جائیں گے۔ یہ صحابی رسول ہاتھ کے اندر ایک پھل کا خوشہ پکڑ کے کھا رہے ہیں،
اور اس کو زمین پہ پٹک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہیں یہ کھاتے کھاتے لیٹ نہ ہو جاؤں، میدان جہاد میں کودتے ہیں اور اللہ ان کو شہادت کی موت دے دیتا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی بیوی کے پہلو میں نیکی کا اعلان ہوتا ہے، جہاد کی منادی لگتی ہے، غسل بھی نہیں کرتے، میدان کی طرف نکل پڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ حنظلہ کو تو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو بس سوچتے رہتے ہیں کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا، وہ بیچارے ایسے سوچتے سوچتے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں۔ خصوصاً آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں تو جلدی مانگ لیں، معاف کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کر دیں، خاندان کے مسائل صلح کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جلدی بڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبر میں چلا جائے اور میرا پوری زندگی کفے افسوس ملتے ہی رہیں۔ ماں باپ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے تو آج ہی جاتے ہی ان کے قدموں پہ لیٹ جائیں اور ان سے معافی مانگ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ نے جنازہ کندھے پہ اٹھایا ہو اور پھر آپ آنسو بہاتے ہیں کہ کاش میں معافی مانگ لیتا۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، جلدی کرو، دوڑ لگاؤ اللہ کی معافی لینے کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کی جڑائی میں زمین و آسمان سمٹ جائیں گے اور وہ اہل ایمان کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ